سورہ بقرہ یہ سورت مدینہ میں اتری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت اتری سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حج میں مکہ مکرمہ میں اتری۔ اس سورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 اکشر یعنی حروف ہیں۔ پہلے قرآن شریف میں صورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے۔ یہ طریقہ حجاج بن یوسف شفقی نے نکالا۔ ابن عربی کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 آدیش، 1000 پرتیبند، 1000 حکم اور 1000 خبریں ہیں۔ اسے اپنانے میں برکت اور چھوڑ دینے میں محرومی ہے۔ برائی والے جادوگر اس کی تاثیر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جائے۔ بیہقی اور سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا وہ قرآن شریف کو نہیں بھولے گا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع کی اور آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی اور 3 سورہ کے آخر کی۔ طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ شان نزول یعنی کن حالات میں اتری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ایک کتاب اتارنے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن شریف اترا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب جس کا وعدہ تھا یہی ہے۔ ایک کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب اتارنے کا وعدہ فرمایا تھا جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہودی بڑی تعداد میں تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب اتار کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم۔ سورتوں کے شروع میں جو الگ سے حروف یا اکشر آتے ہیں ان کے بارے میں یہی ماننا ہے کہ اللہ کے راجوں میں سے ہیں اور متشابہات یعنی رہسیمئی بھی۔ ان کا مطلب اللہ اور رسول جانے، ہم ان کے سچے ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب، شک کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس کا ثبوت یا دلیل نہ ہو۔ قرآن شریف ایسے کھلے اور طاقت والے ثبوت یا پرمان رکھتا ہے جو جانکار اور انصاف والے آدمی کو اس کی کتاب الہی اور سچ ہونے کے یقین پر مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب کسی طرح شک کے قابل نہیں۔ جس طرح اندھے کے انکار سے سورج کا وجود یا استتو سندگھ یا شبہ والا نہیں ہوتا، ایسے ہی دشمنی رکھنے والے کالے دن کے انکار سے یہ کتاب شبہ والی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ حالانکہ قرآن شریف کی ہدایت یا مارگدرشن ہر پڑھنے والے کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن یعنی ایمان والا ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ھدی للناس یعنی ہدایت سارے انسانوں کے لیے۔ لیکن چونکہ اس کا فائدہ اللہ سے ڈرنے والوں یا اہل تقوی کو ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا ہدایت ڈر والوں کو۔ جیسے کہتے ہیں بارش ہریالی کے لیے ہے، یعنی فائدہ اس سے ہریالی کا ہی ہوتا ہے، حالانکہ یہ برستی اس اور بنجر زمین پر بھی ہے۔ تقوی کے کئی معنی آتے ہیں۔ نفس یا انتھکرن کو ڈر والی چیز سے بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ شریر کی بھاشا میں تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں اور ان چیزوں سے بچانا جنہیں اپنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا متقی یا اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بڑے گناہوں اور بری باتوں سے بچا رہے۔ دوسروں نے کہا کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ کچھ کہتے ہیں تقوی حرام یا ورجت چیزوں کا چھوڑنا اور اللہ کے آدیشوں یا احکامات کا ادا کرنا ہے۔ اوروں کے انوسار آدیشوں کے پالن پر ڈٹے رہنا اور طاعت پر غرور سے بچنا تقوی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ ایک کتن یہ بھی ہے کہ تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کے ساتھ راستے پر چلنے کا نام ہے۔ یہ تمام معنی ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ تقوی کے درجے بہت ہیں۔ عام آدمی کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، ان سے اوپر کے درجے کے آدمیوں کا تقوی ان باتوں پر عمل کرنا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان باتوں سے دور رہنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔
خواص یعنی وشیش درجے کے آدمیوں کا تقوی ایسی ہر چیز کو چھوڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے یا اسے بھلا دے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تقوی 7 طرح کا ہے۔ پہلا کفر سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ دوسرا بد مذہبی یا ادھرم سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ تیسرا ہر بڑے گناہ سے بچنا۔ چوتھا چھوٹے گناہ سے بھی دور رہنا۔ پانچواں جن باتوں کی اچھائی میں شک یا سندے ہو ان سے بچنا۔ چھٹا شہوات یعنی واسنا سے بچنا۔ اور ساتواں غیر کی طرف کھینچنے سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ بہت ہی وشیش آدمیوں کا درجہ ہے۔ قرآن شریف ان 7 مرتبوں یا شریحوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ جو بے دیکھے ایمان لائے سے لے کر مفلحون یعنی وہی مراد کو پہنچنے والے تک کی آیتیں سچے دل سے ایمان لانے اور اس ایمان کو سنبھال کر رکھنے والوں کے بارے میں ہیں، یعنی ان لوگوں کے حق میں جو اندر باہر دونوں سے ایماندار ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں کھلے کافروں کے بارے میں ہیں جو اندر باہر دونوں طرف سے کافر ہیں۔ اس کے بعد وہ من الناس یعنی کچھ کہتے ہیں سے 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں جو اندر سے کافر ہیں اور باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو حواس یعنی اندریوں اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل یا پرمان نہ ہو، یہ علم غیب یعنی اگیات کی جانکاری یا ذاتی یا ویکتیگت ہے، اور یہی مطلب نکلتا ہے آیت عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اللہ کے پاس ہی اگیات کی کنجی ہے اور اگیات کی جانکاری اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ میں اور ان ساری آیتوں میں جن میں اللہ کے سوا کسی کو بھی اگیات کی جانکاری نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ اس قسم کا علم غیب یعنی ذاتی جس پر کوئی دلیل یا پرمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وشیش یا خاص ہے۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل یا پرمان ہو سکے، جیسے دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اللہ پر ایمان لانا جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اسی قسم کے تحت آتا ہے۔ قیامت یا پرلے کے دن کا حال، حساب والے دن، اچھے اور برے کاموں کا بدلہ اتیادی کی جانکاری جس پر دلیلیں یا پرمان موجود ہیں، اور جو جانکاری اللہ تعالیٰ سے بتائے سے ملتی ہے۔ اس دوسرے قسم کے غیب جس کا تعلق ایمان سے ہے کی جانکاری اور یقین ہر ایمان والے کو حاصل ہے، اگر نہ ہو تو وہ آدمی مومن ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی چہیتے بندوں، نبیوں اور ولیوں پر جو غیب کے دروازے کھولتا ہے وہ اسی قسم کا غیب ہے۔ غیب کی تفسیر یا ویاکھیا میں ایک کتھن یہ بھی ہے کہ غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لائے۔ ایمان جن چیزوں کے بارے میں ہدایت اور یقین سے معلوم ہے کہ یہ دین محمدی سے ہیں، ان سب کو ماننے اور دل سے تصدیق یا پشتی کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہی صحیح ایمان ہے۔ کرم یا عمل ایمان میں داخل نہیں، اس لیے یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم رکھیں فرمایا گیا۔ نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس پر سدا عمل کرتے ہیں اور ٹھیک وقتوں پر پوری پابندی کے ساتھ سبھی ارکان یعنی سنسکاروں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور فرض، سنت اور مستحب ارکان کی حفاظت کرتے ہیں، کسی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتے۔ جو باتیں نماز کو خراب کرتی ہیں ان کا پورا دھیان رکھتے ہیں، اور جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے ویسی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے سنسکار، نماز کے حقوق یا سنسکار 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری، یہ وہ ہیں جو ابھی اوپر بتائے گئے، دوسرے باطنی یعنی آنترک، پوری یکسوئی یا ایکاگرتا، دل کو ہر طرف سے پھیر کر صرف اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لگا دینا اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کی تعریف اور اس سے پرارتھنا کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یا زکوٰۃ، جیسا دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یا ہر طرح کا دان پنیہ مراد ہے، چاہے فرض ہو یا واجب، جیسے زکوٰۃ، بھیٹ، اپنی اور اپنے گھر والوں کی گزر بسر کا پربند۔ جو قریبی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی آتما کی شانتی کے لیے دان کرنا بھی اس میں آ سکتا ہے۔ بغداد والے بڑے پیر حضور غوث اعظم کی 11ویں کی نیاز، فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔
کہ یہ سب اترکت دان ہیں۔ قرآن شریف کا پڑھنا اور کلمہ پڑھنا نیکی کے ساتھ اترکت نیکی ملا کر اجر اور ثواب بڑھاتا ہے۔ قرآن شریف میں اس طرف ضرور اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت چاہے اپنے لیے ہو یا اپنے قریبی لوگوں کے لیے، اس میں بیچ کا راستہ اپنایا جائے، یعنی نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ رزقناہم، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے۔ میں یہ اسپشٹ کر دیا گیا ہے کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم بہت ہی کنجوس، اور یہ کنجوسی بہت ہی بری ہے۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھے۔ اس آیت میں کتاب والوں سے وہ ایمان والے مراد ہیں جو اپنی کتاب اور ساری پچھلی کتابوں اور نبیوں پر بھیجے گئے اللہ کے آدیشوں پر بھی ایمان لائے، اور قرآن شریف پر بھی، اور ما انزل الیکا سے تمام قرآن شریف اور ساری شریعت مراد ہے۔ جس طرح قرآن شریف پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی انیواریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتاری۔ البتہ ان کتابوں کے جو احکام یا آدیش ہماری شریعت میں منسوخ یا استھگت کر دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا درست نہیں، مگر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، یہ حکم اٹھا لیا گیا ہے۔ قرآن شریف سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں پر اترا، ان سب پر ساموہک روپ سے ایمان لانا فرض عین ہے، اور قرآن شریف میں جو کچھ ہے اس پر ایمان لانا فرض کفایہ ہے۔ اس لیے عام آدمی پر قرآن شریف کا تفصیلات کی جانکاری فرض نہیں، جبکہ قرآن شریف کے جانکار موجود ہوں جنہوں نے قرآن کے گیان کو حاصل کرنے میں پوری محنت کی ہو، اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی دوسری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اچھائیوں اور برائیوں کا حساب وغیرہ، سب پر ایسا یقین اور اطمینان رکھتے ہیں کہ ذرا شک اور شبہ نہیں۔ اس میں اہل کتاب عیسائی اور یہودی اور کافروں وغیرہ سے بیزاری ہے جو آخرت یعنی دوسری دنیا کے بارے میں غلط وچار رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ اللہ والوں کے بعد اللہ کے دشمنوں کا بیان فرمانا ہدایت کے لیے ہے کہ اس مقابلے سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتیجوں یا پرینام پر نظر ہو جائے۔ یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کافروں کے بارے میں اتری جو اللہ کے علم کے تحت ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت یا دشمنی سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، انہیں فائدہ نہ ہوگا۔ مگر حضور کی کوشش بیکار نہیں، کیونکہ رسول کا کام صرف سچائی کا راستہ دکھانا اور اچھائی کی طرف بلانا ہے۔ کتنے لوگ سچائی کو اپناتے ہیں اور کتنے نہیں، یہ رسول کی جوابداری نہیں ہے۔ اگر قوم ہدایت قبول نہ کرے تب بھی ہدایت دینے والے کو ہدایت کا پنیہ یا ثواب ملے گا ہی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی بات ہے کہ کافروں کے ایمان نہ لانے سے آپ دکھی نہ ہوں، آپ کی تبلیغ یا پرچار کی کوشش پوری ہے، اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ محروم تو یہ بدنصیب ہیں جنہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے ایک ہونے یا کسی کے نبی ہونے یا دین کی ضرورتوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا کوئی ایسا کام جو شریعت سے منہ پھیرنے کا ثبوت ہو، کفر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی
اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سارے مضمون کا سار یہ ہے کہ کافر گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ سچائی کے دیکھنے، سننے، سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے ہیں جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کے کرم بھی اللہ کی قدرت کے تحت ہیں۔